ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ یہ آج کل گندم کی تھریشر، گندم کا سیزن ابھی ختم ہوا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ عشر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس مدرسے والے آتے ہیں، میں ان کو گندم دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عشر تو تول کے ہوتا ہے، عشر تو گن کے ہوتا ہے ذمہ دار پہ۔ جس کو بارانی زمین ہوتی ہے اس کا عشر اور ہے، جس کو ٹیول سے پانی پلاتا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ نے رعایتیں دیکھیں کیسی رکھی ہوئی ہیں، جو نہری پانی پلانا ہے اس کا عشر اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رعایتیں ہیں بہت ساری، اب اس کا عشر اور ہے۔ تو کہا میں وہ دے دیتا ہوں۔ نے کہا عشر نہیں ہوگا، اور اس نے کہا ہمارے عشر یہی ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی بے توجہ سے لیا، کہا میری اکثر باتیں ہوتی رہتی تھی۔ اپنے تھریشر کے ساتھ کھڑا تھا، تو ایک چھوٹا سا تنکا اڑتا ہوا تھریشر کا، گندم یہ لگتی ہے نا، تو اس کا اڑتا ہوا ہلکا سا تنکا آنکھ میں لگ گیا۔ اکثر لگ جاتا ہے، آنکھ ملتے ہیں آنکھ سے نکل آتے ہیں، اکثر مل جاتا ہے، لگ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، قریب رہ کے قدردانی رہ جائے یہ بڑی مشکل ہے۔ قریب بھی ہو اور قدردانی بھی ہو، دو کاف ہمیشہ کبھی کٹھے نہیں ہوں گے، قریب کا اور قدردانی کا کاف کبھی کٹھا نہیں ہوگا۔ قریب رہ کے بدگمانیاں، شک وساوس بہت بڑھ جاتے ہیں، پھر اندر بندہ بدگمانیاں اور شک وساوس پالتا ہے، صرف وجود کسی مجبوریوں کے تحت چلتا ہے۔ یہ لفظ میں پھر دہراؤں گا، اندر بندہ شک وساوس بدگمانیاں پالتا ہے اور پھر وجود کسی مجبوری کے تحت چلتا ہے۔ اب اس آنکھ کا علاج کیا، اس میں کوئی ڈراپر ڈالا، پانی کے چھینٹے مارے، ٹھیک نہ ہوا، پھر تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کوئی علاج آنکھ کا دیکھا، تنکا نکال دیا، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر بڑے ہسپتال، پھر ٹھیک نہ ہوئے، پھر اس سے بڑے ہسپتال۔ اور اس دور میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 27-28 سال پہلے، اس دور میں 9 لاکھ روپے لگ گئے، آنکھ کی تکلیف پہ 9 لاکھ لگ گئے۔ تو کہا میں عیادت کرنے گیا، حال احوال پوچھا، کہنے لگے ایسے ایسے تکلیف ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کتنا لگا؟ کہا 9 لاکھ۔ میں نے کہا عشر بنائیں ذرا اپنا، عشر بنائیں۔ کہا اس کو ٹھا کر کے زمین لگی، اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ جتنی میری فصل ہے اس کا عشر بنا، جتنی فصل کپاس ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کو عشر بنا۔ جب عشر بنایا تو 9 لاکھ روپے نکلا، وہ لگ گیا، وہ لگ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ کالے روگ ہیں، ان کالے روگوں سے کیسے نکلیں؟ اس وقت ہوں گے جب دل کی دنیا میں روشنی آئے گی، دل کی دنیا میں نور آئے گا اور دل کی دنیا آباد اور شاد ہوگی۔ یہ اس وقت ہوگی جب دل کی دنیا روشن ہوگی اور آباد اور شاد ہوگی، یہ اس وقت ہوگا۔ اگر دل کی دنیا میں روشنی نہ آئی اور دل کی دنیا آباد اور شاد نہ ہوئی، پھر کالے روگ ہماری زندگی میں رہیں گے، پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور دکھ۔ اور اگر اگلی بات اس سے حیران کن ہے، اگر دل کی روشنی نہ ملی، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں کالے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ کون ہے، اس کا اندر کیا ہے؟ روشن ہے؟ اس کا اندر کیا ہے؟ اس کے اندر میں سیاہی ہے؟ اس کے اندر میں میرے لیے کیا ہے؟ اس کے اندر میں میرے لیے کیا ہے؟ پھر کالی دنیا کا اور کالے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا، بہت پتہ نہیں چلے گا، اور انسان پھر ساری عمر لوگوں سے دھوکہ کھاتا رہے گا، لوگ دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دینے کے بعد خوش ہوں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ کالج کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے کسی کے، تو مجھ سے کہنے لگے آئیں فلاں بندے سے کھا پی کے آتے۔ میں چل پڑا، میں نے کہا دیکھ کھانا پینا تو انہیں ہے، میں نے نہیں کھانا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا مجھے کہنے لگا میں جو کہوں گا نا تو انہیں تائید کرنی ہے۔ میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، جا کے ان کی تعریف کی، مجھ سے کہنے لگا ابھی آ رہا تھا نا آپ کی میں تعریفیں کر رہا تھا، اس کی تعریف کی، اس نے کی، وہ بڑا ہنسا، خوش ہوا، کہنے لگا کیا کھائیں گے؟ جو آپ کھلا دیں۔ اس نے فوراً کہا فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ مجھ سے کہنے لگا کھائیں۔ میں نے کہا میں ایک تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس تسبیح کے لیے اس وقت کھانا ضروری نہیں، اس تسبیح کے لیے اس وقت کھانا ضروری نہیں ہے۔
अच्छा आपकी मजबूरी, हाँ मैं कह रहा मुर्शिद का वजीफा है, बड़ा अहम वजीफा है, था भी मुर्शिद का। उसने खाया पिया, खूब खाया पिया। मुझसे कहने लगा वापसी पे, मैं इसको इसी तरह फुद्दू बनाता हूँ, पागल बनाता हूँ, और ऐसे जो है इसको बंदर बनाता हूँ, ये ला उसका, और खा के मैं ऐसे करता हूँ और खा के आ जाता हूँ। जब हमारा दिल रोशन नहीं होगा, हम काली दुनिया के सफर से नहीं निकलेंगे, फिर काले लोगों को नहीं जानेंगे कि ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहा है, ठग रहा है, नुकसान कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरी धोखा दे रहा है, मेरे साथ दगा कर रहा है, मेरे साथ क्या कर रहा है। हम तो सारे अंधेरे के सफर में, कब्र का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, और ये मौजूदा अंधेरा जिसको हमने उजाला कहा हुआ है। उजाला कहाँ है? तो सारा अंधेरा है। उजाला किसने कहा है? उजाला है तो सारा है ही अंधेरा। इस अंधेरे का सफर करते करते आखिरकार अंधेरी दुनिया में पहुंच गए और आंखें बंद हो गई, और हमेशा का अंधेरा हमारी जिंदगी का लिए मुकद्दर बन गया, हमेशा का अंधेरा। मेरी दरख्वास्त है कि इस सफर को सोचें, और अगर हम चाहते हैं कि काली दुनिया के मुसाफिर न बने, काले लोग अगर उनसे वास्ता पड़े तो उन्हें पहचान लें वो जिन्नात हैं या इंसान हैं, और काले रोग कि काली मुसीबतें हमारी जिंदगी में ना आए। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें जिंदगी के सफर में फिर कुछ सोचना होगा। उसके लिए 2 लम्हे मजबूत करने होंगे, एक फजर का लम्हा और एक असर का लम्हा, बड़े मजबूत करने होंगे। ये 2 किनारे हैं, कश्ती फजर से चलेगी, असर तक पहुंचेगी। एक फजर का किनारा है, एक असर का किनारा है। ये 2 किनारे हैं हमारे पास, और यही 2 किनारे हमारी जिंदगी में। बैठा हुआ था तो दरिया नील के किनारे एक जगह, तो घर की 2 कश्तियां थी, एक मोटर से चलने वाली थी, एक चप्पू से चलने वाली थी। वो क्या करते थे, कश्ती में बैठते थे, दरिया नील के किनारे दूर जाके सामान ले आते थे। मैं देख रहा था बैठा, दूर कश्ती जा रही है, जा रही है, जा रही है, चप्पू से चला रहे हैं, चला रहे हैं। फिर सामान लेके 2-3 घंटे के बाद फिर आए घर का सामान लेके। सामने ऊंटनी बंधी हुई है, वो है, एक गांव था छोटा सा, एक किनारा ये है, एक किनारा वो है। 2 किनारे संभाल लें और दोनों किनारों में जिंदगी लाजवाब बन जाए, जबरदस्त जिंदगी बन जाए। ऐसी कमाल जिंदगी होगी, कब्र भी ठंडी होगी। किताबों में यहां तक आता है कि कब्र वालों को अल्लाह इदराक देता है, एहसास देता है, इल्म देता है कि मेरा बेटा, मेरे खानदान में कोई शख्स गुनाहों में, बीमारियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, हालात में, बंदिशों में, नाकामियों में मुब्तला है। अल्लाह बाकायदा इल्म देता है, कब्र वालों को इल्म देता है। पता नहीं चलता, लेकिन कब्र वालों को एहसास अल्लाह इदराक देता है, और वो दुखियारे होते हैं, वो गम के मारे होते हैं, वो बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो जो जिनकी दिल की दुनिया आबाद और शाद थी, वो अल्लाह से दुआओं में लग जाते हैं, या अल्लाह मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा रिश्तेदार, या मेरा मुरीद, या मेरा खादिम, या अल्लाह इस मुसीबत, इस तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह इसकी तकलीफ को आप दूर कर दें और इसकी परेशानी को दूर कर दें। अल्लाह इस तकलीफ में मुब्तला है, इस तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह इसको दूर कर दें। 2 लम्हे अगर कीमती बना लें, आप दुनिया के कीमती इंसान बन जाएंगे। आपकी जिंदगी में गम ऐसे हटना शुरू हो जाएंगे, दुख ऐसे हटना शुरू हो जाएंगे। एक और राज बताऊं, हदीस में आता है, एक जिन्नात और शयातीन ऐसे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ड्यूटी है, एक चीज पे है, और वो कहते हैं नमाज में जल्दी कर और दुआ में जल्दी कर, तेरा फलां काम है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है। मैं छोटा सा था तो वो मस्जिद अब सड़क में आ गई। मैं उस मस्जिद को ना तस्वीर में देखता हूँ। यामा मोटरसाइकिल होता था उनके पास, पुराना, बाबा जी थे। मैंने उस बाबा जी को बहुत तेज नमाज पढ़ते, बहुत कम लोगों को देखा, बहुत तेज नमाज पढ़ते थे। पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, यकीनन। मैं आज सोचता हूँ बाबा जी चले गए और बिल्कुल फारिग, कब्रों में सारे बिल्कुल फारिग चले गए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके मिजाज में दिल लगी का मिजाज है। कहने लगे, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, मैं सो रहा था सामने, उसने ऐसे देखा, मैंने ऐसे आंख मारी, उसमें यूं हो गया। कहा रुकू में जाके फिर मुझे यूं देखा, फिर मैंने आंख मारी। एक और दोस्त मुझसे कहने लगे, एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में खड़ी हूं, देखा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। एक दरवेश थे, बैठे थे, उनके खादिम का सालन गिर गया, और सादिम का सालन गिरा, उसे ये नहीं कहा सालन ठीक कर, कहा अपनी नमाज ठीक कर। कुछ अरसा पहले की बात है, कुछ अरसा पहले की बात।
میں ایک جگہ گیا، ایک درویش سے ملاقات تھی، ملاقات تو نہ ہو سکے، میں نے وہاں نماز پڑھی، وہ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ میں جب واپس آیا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا مجھے نماز کے سجدے کا نور ملا ہے، وہاں سجدے کا نور ملا ہے، اور نماز کے سجدے میں جہاں دیکھنا ہے اس کا نور ملا ہے۔ اگر یقین جانیے کہ اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی قبروں میں دکھی نہیں ہونا چاہتے، قبروں میں دکھی نہیں ہونا چاہتے، یا پھر قبروں میں دعائیں مانگیں، نعمت اور سعادت ہے۔ کیوں؟ صاحب مزار کو، صاحب قبر کو دعا کے لیے کہنا حرام نہیں ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ انسان جب بے چین اور پریشان ہوتا ہے، اس کے پاس دو راستے ہیں، یا اسباب کو اختیار کرے یا پھر مسبب الاسباب کو۔ قسمت والے کو مل جاتا ہے، اور شقی اور بدبخت کو خود ملتا نہیں۔ اس کی وضاحت کروں گا۔ اور پھر قسمت والا ہے، وہ دھکے کھا کے اسے ملتا ہے۔ مثلاً وقت آتا ہے اسے دعا کا موقع مل جاتا ہے، کہ دعا کی ترتیب مل جاتی ہے، کسی نے بتا دیا یہ تسبیح کر لے، یہ وظیفہ کر لے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا، اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں، اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا، اور دعا کی زاری کو بڑھا، اور دعا کی توجہ کو بڑھا، اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی، اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے، اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ شہنشاہ اہل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ کیا مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی، کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک وہ، اور جو مالدار ہوتا ہے، اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں، یہ اس کا بہت ہے، بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا۔
اور یہی اندازے اس کو کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی۔ اور اگر کتے میں برکت ہوتی تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا، اس کے ریوڑ ہوتے اور پھری ہوئی ہوتی۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں۔ جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں۔ ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے۔ کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے۔ مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے۔ آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے۔ میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں، ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا، رنگینیوں پہ، باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں، فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا۔ سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا۔ کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے۔ بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ۔ ایک دم میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے آتے آندہ پہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے۔ ہاں، کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں۔ بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے۔ کہنے لگے میں نے وہ چابی لی، گیا دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہنے میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی۔ میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں، مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ، اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا۔ پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان، کہا میں نے بیچا۔ بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے۔ اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا، آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی۔ یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی، برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں۔ محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہیں، 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہ ہے، بلیا اسی مرنا نہ ہی، گور پہ آ کوئی اور۔ اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں،
تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک. عجب بات بتاؤں. کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں، وہ دعائیں تھیں جو اس سے دور ہو گئیں. دعا، اور کبھی نہ سوچئے گا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی نہ سوچئے گا. یا تو اس کا بدل ملتا ہے، اللہ کسی عذاب بلا سے اس کو ٹالتا ہے، یا پھر اللہ جل شانہ اس دعا کا بدل نسلوں میں دیتا ہے، یا پھر اللہ پاک کا نظام عجب ہے، اللہ اس کا بدل آخرت میں عطا کرتا ہے، آخرت میں عطا کرتا ہے. نسلوں میں چلتی ہیں. محمود غزنوی بادشاہ ہیں. اور ایک اور بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بھی ایسا وقت آئے جس وقت میں مجھے قدرت ہے کسی کے مال کو اپنا مال بنانے کی، یا کسی خطا گناہ پہ، یا کوئی آنکھوں کا، کوئی جذبوں کا، کوئی کانوں کا، کوئی ہاتھوں کا، کوئی بھی گناہ پہ مجھے قدرت ہے، طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، اور اچانک خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، محض اللہ کے خوف سے، کسی کیمرے کسی بندے کے نہیں، محض اللہ کے خوف سے بندہ ہٹ گیا، اور اس گھڑی کو یاد رکھ کے اللہ کو دے دیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے محض تیرے لیے یہ کیا تھا، محض تیرے لیے یہ کیا تھا. اور جس وقت کوئی عذاب بلا مصیبت پریشانی مشکل آئے، اللہ کو اس گھڑی کا واسطہ دے کے وہ مصیبت ٹلوا لے. حدیث میں آتا ہے، معتبر مستند حدیث ہے، 3 افراد سفر میں گئے، بارش طوفان، کسی غار میں گئے، بڑا پتھر آیا غار کے منہ کے اوپر، تینوں نے بہت کوشش کی، پتھر نہ ہل سکا. ہر بندے نے اپنی دعا مانگی. ایک نے والدہ کی، والدین کی خدمت کی دعا مانگی، ایک نے ایک مزدور کا پورا حق دینے کی دعا مانگی. اللہ اگر والدین کی وہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا دے. تھوڑا سا ہٹ گیا، پر اتنا نہیں کہ انسان تینوں اس میں سے نکل سکے. دوسرے نے کہا کہ مولا ایک مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مزدوری سے بکریاں لی، پھر ایک دفعہ لینے آیا تو میں نے اس کو وہ ساری بکریاں دی، وہ حیران ہوا. سخیا کا اگر وہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اتنا نہیں ہٹا کہ اس میں سے لوگ نکل سکے. کہ آخری نے دعا کی کہ اللہ میری ایک رشتے میں رشتہ دار تھی اور اس کو ضرورت تھی، اور اس کی میں نے کہا کہ میری چاہت پورا کر، اس نے مجبوراً، میں قریب میں گیا تو اللہ کے خوف سے ہٹ گیا. ایسا کیا کا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر ہٹا. کہنے لگا پتھر ایک دم ہٹ گیا. گناہ نہ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پوچھا کہ ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے پر تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے، آپ کو کون سا پسند ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے اگر اس سے خطا ہوتی ہے اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے. کسی نے حضرت اللہم صلی علی محمد معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے کسی کے ماتھے پہ بدبختی کی علامت دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں دیکھی ہے. کس پہ؟ کہا جو اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے.
اللہ کے دوستوں کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، ان کی جاسوسی میں لگ جاتا ہے، ان کی سراغ رسانی میں لگ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کیا ہے، میں اس تحقیق میں لگ جاتا ہے، میں اس کی پیشانی پہ میں نے اس کو اجڑتے دیکھا۔ ہمارے پاس آج بہترین موقع ہے دعا کا، اور کبھی نہ دیکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں قبولیت کے لیے، ایک توبہ ہے، ندامت ہے، جس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس درود پاک ہے، اور میں جس دعا سے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ بارگاہ اپنی رحمت میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، جس دعا سے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور دعائیں نسلوں میں کام آتی ہیں۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین۔ اوہ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں آپ کو اس واقعے کا ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی، وحبی اور اسرار کائنات کے نظام عطا کیے ہیں، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا ہاں بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل میں۔ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جا اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، توازو، چھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا، اور سیکھنے کے لیے سر جھکانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسلیں؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں، یہ ساری کائنات کے راز ہیں، اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے ولی بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسی ہستیاں بنا دیتی ہیں، اور محمود غزنوی جیسے بہت بڑے کائنات کے عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ وظیفے ہیں، یہ تسبیح ہیں، یہ درود ہے، یہ قرآن ہے، یہ سجدے ہیں، یہ صدقہ خیرات ہے۔ یہ پھر کائنات اس سے کہیں آگے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب مرغ مانگ دے دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مرغ عرش پہ آسمان کا دروازہ رحمت کا کھلتا دیکھتا ہے۔ اور پوچھا کہ کون سا وقت دعا کا قبولیت کا ہے؟ کہا جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور دوسرا جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اور جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل ہی دل میں اللہ سے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، دل ہی دل میں راز و نیاز اللہ سے، دل ہی دل میں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں
وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ سے اپنا ناتا، اللہ سے اپنا رابطہ اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے، اور اس وقت دعائیں قبولیت کا، محبوبیت کا، مقبولیت کا اور خیر کے ملنے کا اور جھولیاں بھرنے کا وقت، وہی لمحہ ہوتا ہے، وہی ساتھ ہوتی ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، منگتا، مفلس، بھکاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا اللہ کے ان وعدوں کو پورا کر کے جائیں جن وعدوں پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ یہ عمل کرو کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا، اور جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج بھی درباروں کے مجاور گدی نشین بہترین طریقے سے پل رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو بڑے تھے، جن کی وہ نسلیں ہیں، انہوں نے وہ اعمال کیے تھے جن پہ پلنے کے وعدے تھے، ملنے کے وعدے تھے۔ تمہیں پال کے دکھاؤں گا، تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، ساری دنیا، ساری زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، میں پال کے دکھاؤں گا۔ ساری دنیا میں جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، جتنے کرونے 9/11 آ جائیں، تمہیں پال کے دکھاؤں گا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی،